نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورۃ صف کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھیے گا. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلوں کی جو تورات میں ہے اور خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. لیکن جب وہ آ گیا ان کے پاس دلائل لے کر تو کہنے لگے کہ یہ ہے کھلا جادو. سورۃ صف کی آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت واضح ہیں. ہم سیرت کے آغاز میں وہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھیجے گئے اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے، آپ کے بھیجے جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس دور کے لوگوں نے آپ کو کیسے ویلکم کیا. یہ ہمارے آج انٹرو ہی کا ایک حصہ ہے. چھوٹے چھوٹے نوٹس لیجیے گا، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ انجوائے کریں گے کہ سیرت اتنا وسیع مضمون ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا. تو چند باتیں سیرت سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ذرائع سے ملی. ایک ہے اللہ کا کلام جس کو آپ اور میں قرآن پاک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے انبیاء کرام. کلام اللہ اور رجال اللہ. کلام اللہ، اللہ کی کتاب. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی للمتقین شروع میں کہہ دیا جاتا ہے. لیکن دوسرا بہت بڑا سورس جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کی زندگیاں، ان کی شخصیات. انبیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے. لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کو سمجھاتے ہیں. 3 سے زائد دفعہ، 3 تو مجھے شور ہے اور بھول رہی ہوں، شاید چوتھی دفعہ بھی ہو، قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ کے نبی نے لوگوں کو تعلیم بھی دی، علم بھی دیا، تزکیہ بھی کیا، ان کو حکمت بھی سکھائی. تو لہٰذا انبیاء کرام اس کائنات کے محسن ہیں. محسن انسانیت بہت سارے گزرے. جیسے جس نے بجلی ایجاد کی وہ بھی انسانیت کا محسن تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس بجلی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. جس نے پہلا جہاز بنایا وہ بھی محسن تھا انسانیت کا. لوگ اس کی وجہ سے آج دور کے فاصلوں کو جلدی کور کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں نا، بالکل اپنے دل دماغ کو کھول کر ساری باتوں سے خود کو بے نیاز کر کے اگر آپ دیکھیں نا تو انسانیت کے سب سے بڑے محسن انبیاء کرام ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گی. آپ یہاں سے دھرمن جانے کے لیے نکلے، یہاں سے نکلے کہ دھرمن جائیں. آپ اپنے گمان میں ٹھیک راستے پہ جا رہے تھے، لیکن کسی نے آپ کو روک کر کہا کہ دیکھیے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے غلط روڈ لے لی ہے، آپ ذرا روڈ بدل لیجئے. آپ اس کی بات مان کر روڈ بدل لیتے ہیں. آپ واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ غلطی پہ تھے. آپ اس کے مشکور ہوں گے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ کو ایسی چیز کھانے لگے کہ دوسرا شخص کہ ارے رک جائیے یہ خراب ہے، اور واقعی وہ خراب ہو، کیا آپ کے دل میں اس کے لیے شکر گزاری آئے گی؟ جب دنیا میں لوگ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، پانی کا گلاس دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو خواہشوں کی پگڈنڈیوں پہ بھاگتے بھاگتے ہمیں جنت کی خواہش لگوا دے، جو اس دنیا کو ہمارے غم اور ہم کا ذریعہ دیکھتے ہوئے ہمیں آخرت کا غم اور ہم لگا دے.
تو انبیاء کرام ہماری کوششوں کو اور ہماری خوشیوں اور غموں کو اس دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی یہ لازم ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ نے استاد کے بغیر کتابیں نہیں ہمیں دی. جتنی بھی کتابیں آئیں ساتھ اس کے انبیاء کرام آئے، جن کتابوں کو پڑھ پڑھ کر انہوں نے سنایا اور ان کا تزکیہ کیا اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کتاب کو نبی سے الگ کر دیں، کتاب بس پڑھیں گے، نبی کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، مثلا آج ہم مسلمان ہیں، کتاب کو نبی سے الگ کر دے تو وہ ایک ایسی کشتی ہے جس کو چلانے والا کوئی نہیں. ایسی کشتی کا نصیب ڈوبنا ہی ہوتا ہے. اناڑی مسافر سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوب جائے گا اگر اس کو کشتی چلانی نہیں آتی، کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا. بالکل اسی طرح سے نبی کو کتاب سے الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ پانے کی بجائے انسان بھٹک جاتا ہے. یہود نے اپنے نبیوں کی سیرتوں کو گم کر دیا. آپ کو پتہ 4,000 پروفٹس آئے تھے بنی اسرائیل میں، یہ لکھ لیں 4,000 پروفٹس آئے تھے بنی اسرائیل میں. ایک کی بھی کہانی، لائفز، ہسٹری، زندگی ان کو آج یاد نہیں ہے. یعنی یہود نے نبیوں کی سیرتوں کو گم کر دیا، صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے. انجام کیا ہوا کہ کتابیں ان کے لیے الفاظ کے مجموعے کے سوا کچھ نہ رہیں. سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حملوا التوراۃ، یہ تورات ایسے اٹھائے گئے جیسے گدھے کا بوجھ. کتاب لے لی، نبی کو چھوڑ دیا، صاحب کتاب کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ بھٹک گئے. اس کے اپوزٹلی عیسائی، کرسچنز، انہوں نے کتابوں کو پیچھے ڈال دیا اور نبیوں کا دامن تھام لیا اور لو جیزس، وی لو جیزس کا نعرہ لگایا اور شخصیات کے گرد اتنے گھومے کہ نبی کو ابن بنا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو بھی بھٹک گئے. تو لہٰذا اسلام وہ خوش نصیب دین ہے جس میں کتاب بھی محفوظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے. آج جس طرح قرآن کو آپ بالکل کلین کلیئر فیکٹس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اہم ہے. چلے تھوڑا سا ہم اس کا ربط دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے دورہ قرآن کیا اور پہلے بھی قرآن پڑھا ہوگا، ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اپنی بات کر لیتی ہوں، ہر سال پڑھایا، پڑھا، اب بھی پڑھا. مجھے پورے قرآن کا جو نچوڑ دکھا نا، وہ انذار ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ نذیر ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے اور تبشیر دیتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے. یہی مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ایک ہی مشن تھا کہ انسانیت کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے. تو لہٰذا قرآن پڑھیں گے تو بھی جہنم سے بچیں گے اور سیرت پڑھیں گے تو بھی بچیں گے. اب جب سیرت پڑھنے لگتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے پڑھیں. اب کوشچن یہ کہ قرآن تو ہم نے قرآن سے پڑھ لیا. لوگ پوچھتے ہیں کس کی تفسیر یوز کریں، کس مفسر کی تفسیر بہتر ہے. آپ ان کو اولڈ تک لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تفسیر ابن عباس بہت اچھی ہے، وہ پڑھ لیجئے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو قرآن سمجھنا ہے وہ ابن عباس سے سمجھے. اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے خود سے یہ ہے کہ ہم سیرت کہاں سے پڑھیں. تو نمبر 1، سیرت کا فرسٹ ریسورس قرآن ہے. جتنی خوبصورت سیرت قرآن نے پیش کی ہے نا اتنی کسی نے نہیں کی. یعنی میں آپ کو اگر اپنی میموری سے صرف سورۃ بقرہ کی کچھ پوائنٹس بتا دوں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو. کیا یہ سیرت کا واقعہ نہیں ہے کہ صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے اور بڑے غور سے سنتے تھے، تو یہود کو حسد ہوا کہ یہ اتنی اچھی محفل کی سجی ہوئی ہے، تو وہ آ کر بیچ میں رائنا کو رائی نہ کہنے لگے. اللہ نے پیش کر دیا. اب یہ واقعہ قرآن میں آ گیا نا. پھر اس کے بعد دیکھیے ما ننسخ من آیت، ناسخ اور منسوخ کے بارے میں واقعہ تھا. تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں، سورۃ بقرہ ہی میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سیرت کا کون سا واقعہ ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئکلی، اگر اتنا تیز ذہن چل رہا ہے تو؟ جی اللہ کے نبی، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ قبلے کی تبدیلی چاہتے ہیں. شاباش. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا.
کیا جب آپ نے وہ رکوع پڑھا تھا تو آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہیں آ گیا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے یوں قبلے بدلے کہ عورتیں مردوں کی جگہ اور مرد عورتوں کی جگہ آگے؟ یہ کیا ہے؟ سیرت ہی تو ہے. اور آگے چلیے، سورۃ بقرہ میں کوئی اور واقعہ ہے سیرت کا؟ کوئکلی اب آپ لوگ خود کام کریں، میرے اوپر مت رہیں، سیکھیں سنیں. میں آپ کو اسائنمنٹ دے دیتی ہوں کہ کل آپ نے ڈھونڈ کے لانے. چلے پوری سورہ بقرہ رکھ لیں. پوری بقرہ سورت میں سیرت کے کون سے واقعات ہیں؟ پورا قرآن آپ کو سب سے خوبصورت طریقے سے سیرت سکھاتا ہے. سورۃ آل عمران دیکھیے، غزوہ احد ہے. سورۃ انفال دیکھیے، غزوہ بدر ہے. سورۃ توبہ دیکھیے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے. سورۃ فتح کو دیکھ لیجئے، فتح مکہ اس میں موجود ہے. سورۃ حشر میں غزوہ حشر ہے. یعنی کیا کیا آپ کو سورۃ احزاب میں جنگیں. یعنی قرآن بیسٹ سورس ہے سیرت پڑھنے کا. پہلی سورت. سیکنڈ تھنگ، کہاں سے سیرت سیکھیں گے ہم؟ حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا، اس میں ہمیں سیرت کی اتنی خوبصورت جھلکیاں ملتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم وہیں سے گزر رہے ہیں. تیسرا ریسورس سیرت پڑھنے کا، سیرت کے موضوع پہ لکھی ہوئی کتابیں. اس میں بہت لمبی بحث میں نہیں لے کے جاتی، لیکن صرف آپ کی یادداشت کے لیے کچھ چیزیں. سیرت ابن ہشام بہت معروف کتاب ہے، پرانی کتابوں میں سے کتاب ہے. اور سیرت کی یہ کتابیں کس نے لکھی؟ بس ایک جملہ لکھ لیں آپ، صحابہ کی اولادوں نے. صحابہ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھتے، کیونکہ وہ تو آنکھوں دیکھا تھا نا. ان کے بعد ان کے بچوں نے اپنے باپوں سے سنا ہوا تھا. مثال ابن عمر، وہ تو خود بھی صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اپنی اولادوں کو سناتے تھے، تو آگے ان کے بچوں نے پھر وہ واقعات لکھ لیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سیرت لکھنے میں کچھ لوگوں نے تھوڑی سی ریلیکسیشن شو کی، تساہل. وہ اوتھینٹسٹی جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ تھی، وہ بعض لوگوں نے سیرت کے واقعات لکھنے میں نہیں رکھی. آج اگر آپ کہیں تو 20-25 کتابوں کے نام آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن اس میں نہیں ڈالوں گی آپ کو، اس لیے کہ یہ سارے نام آپ کو کتاب میں مل جائیں گے. لیکن بس اتنا کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت انسان ہے جن کے بارے میں بہت ساری کتاب لیں. اب یہ ساری باتیں کرنے کے دوران ہمارا اب نیکسٹ موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے، کیا ماحول تھا. یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے. تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا دینا چاہوں گی تاکہ پھر آپ سمجھ سکیں کہ واقعی محسن انسانیت ہم ان کو کیوں کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث اس بارے میں آتی ہے کہ لوگوں، تم آگ کے گھڑوں کے قریب گر رہے تھے اور میں آیا اور کمروں سے پکڑ پکڑ کر میں نے تمہیں اس چیز سے بچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں اس وقت بھیجا جب پوری دنیا کفر کے اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی. سن 600 یعنی 6 صدی عیسوی کہہ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھ لیں، میں بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتی تاکہ آپ اپنے ذہن سے ان کو لکھیں اور آپ کو فائدہ ہو. دوسری بات لکھیے کہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں 600 ایئرز گزر گئے اور ایک نبی کوئی نہیں آیا، اور جو پچھلے نبی تھے ان کی تعلیمات لوگوں نے بھلا دی. تورات اور انجیل بالکل ختم کر دی گئی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتابیں کبھی ہوتی تھیں. آج بھی تورات کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ اصل میں یہ کیسے تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کا تاریک ترین دور تھا. صدیوں سے انسانیت جس پستی اور اندھیرے میں تھی نا، اس کا آخری نقطہ تھا. آپ کہہ لیں کہ رات پوری طرح سیاہ ہو چکی تھی. روئے زمین پر اس وقت انسان اس طرح سے رہ رہے تھے جیسے جانور رہنے چاہیے. ہلاکت کے گھرے میں گر رہے تھے، ماں بہن کا فرق نہیں، رشتوں کی تمیز نہیں ہے، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے سب طور طریقے بدل چکے اور انسان آخرت فراموش ہو چکے تھے. ایسے لگتا تھا کہ اس دنیا کے لیے جینا ہے، مرنا ہے. اور جو پچھلے نبیوں کی آوازیں تھی وہ تو دب چکی تھی، وہ چراغ جو انہوں نے روشن کیے وہ تو گل ہو چکے تھے یا بجھ چکے تھے. ایسے وقت میں یہ حالات ہو گئے تھے کہ عرب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ کیا تھا. تھوڑا سا اس کی بھی ہسٹری سمجھیے. یہ بات میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کے لیے نہیں ہو کہ خانہ کعبہ جہاں میں اور آپ اب جا کر طواف کرتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا.
آپ کو ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ تقریباً 10 دفعہ تعمیر ہو چکا ہے. سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اس زمین پہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا نا وہ مکہ میں تھا. میں جب قرآن کی تفسیر اس طرح نہیں سمجھی تھی نا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ بیت المقدس پہلا تھا. ذہن میں آتا چونکہ یہود نصارہ کا تو ان کا تھا پہلا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ بن گیا. حالانکہ یہ مسکنسپشن تھی. سب نبیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے یہ کام لیا. ہوتے ہوتے اب تک یہ پوری لکھا ہوا ہے. ہم جب آیت پڑھتے ہیں نا تفسیر میں انشاءاللہ وہاں آپ کو لکھائیں گے، جب زندگی رہے گی آپ لوگ کورس میں ہوں گے کہ 10 دفعہ کیسے بنا، فرشتوں نے بنایا. لیکن اس وقت جو گھر ہم دیکھتے ہیں نا اس کی جو بنیادیں ہیں یہ حضرت ابراہیم کے دور میں تھی. حضرت نوح کے دور میں طوفان آ گیا تھا، ساری دنیا سے چیزیں گر گئیں. کافی عرصہ تک اس زمین پہ خانہ کعبہ کا وجود نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوکیشن دکھائی. بڑا خوبصورت واقعہ ہے، پڑھ کے دیکھے. بدایہ نہایا میں یہ واقعات ہیں، بہت ساری بنی اسرائیلی روایات بھی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں اسلام سے پہلے کی ہیں. خواب کے ذریعے آئے تھے اور ایک بادل اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا اوپر جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، اور ان کو کہا تھا کہ ادھر سے زمین کھودو. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے زمین کھودی تو وہاں نیچے بنیادیں موجود تھیں. اس کا ذکر پہلے پارے کے اینڈ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ باپ بیٹا اللہ کا گھر بناتا ہے. اگلی بات یاد رکھیے گا کہ کعبہ کی جو اینٹیں اور دیواریں ہیں نا یہ سیکرڈ نہیں ہے. یہ تو خیر 10 سال بعد ختم ہو جاتی ہے. جو اس وقت گھر ہے نا جو ہم اب جاتے ہیں یہ صرف 10 سال پرانا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ خانہ کعبہ پہلے نیچا ہوتا تھا، پھر انہوں نے اس کو اونچا کیا. اب ہوا کیا کہ وہ گھر جس کو اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا تو آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ گھر تو بن گیا تو اب ادھر لوگوں کو بھیج. اور وہ دعا بھی مانگ لی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ اب ان میں وہ رسول بھیج جو ان کو علم سکھائے، تزکیہ کرے، تعلیم دے. تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. نبی بھی مانگ لیا، یعنی استاد مانگ لیا، سب کچھ کر لیا. وارینہ مناسکنا، کہا کہ مجھے ان کا طریقہ کار بھی سکھا دے. اب ہوا کیا کہ وہ گھر جو اللہ کے نام پہ بنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب فلاں پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نا لبیک پکارے. جس بندے نے اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہہ دیا وہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے حج ضرور کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہمارا کام ہے. اور یہ سچ ہے، آپ صرف بولتے ہیں، کس کس کے دل پہ اللہ اس کو ڈلواتا ہے، کہاں تک وہ خیر جاتی ہے بولنے والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پکارا. سورہ حج کی آیتیں واذن فی الناس کچھ اس طرح کے لفظ ہے کہ لوگوں کو پکار لگائیے. تو ابراہیم نے آواز لگائی. اللہ کے حکم سے جو لوگ اس وقت تک ابھی روحوں کی شکل میں تھے نا انہوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہہ دیا. خیر وہ گھر بن گیا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ حضرت اسماعیل کو بچپن میں ہی ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ چھوڑ گئے تھے. ان کی ماں بھی تھی، پھر وہاں وہ پلے بڑھے، وہاں یہ گھر بنا. اب کوشچن کیا ہے کہ خانہ کعبہ جو اللہ کے نام پہ بنا ہونا تو وہاں توحید چاہیے تھی، لیکن جب اتنا عرصہ گزرا، حضرت شعیب علیہ السلام آخری نبی تھے عربوں میں، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اس وقت خانہ کعبہ کی پوزیشن کیا تھی؟ 313 یا 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے. تو چلیے آپ کو ایک دلچسپ سٹوری سناتی ہوں کہ خانہ کعبہ میں شرک کیسے شروع ہوا، عربوں میں شرک کیسے آ گیا. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک شخص کو اپنی انتڑیوں، یہ جو انٹسٹائنز ہوتی ہے نا، اس کے ارد گرد گدے کی طرح یوں چکر لگاتے دیکھا. کہا کیا اس کا قصور تھا؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے کعبہ میں بت لے کر آیا، اور اس کا نام تھا، یہ لکھیے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کو یاد ہو جائیں گی، 2-4 دفعہ سنیں گے، عمر بن لحی. عمر جیسے لکھتے ہیں نا ویسے لکھ کے آگے وہ لکھ دے، عمر بن لحی. اب ہوا کیا کہ عرب لوگ تجارت کے لیے باہر جاتے تھے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا حدود اربا بھی بتاؤں کہ عرب ایک بہت چھوٹا سا ملک تھا. یہ جو سعودی عرب ہے نا اس وقت، جس کو آپ اور میں سعودی عرب کہتے ہیں،
آپ پتہ یہ کب بنا تھا؟ 1913. یعنی یہ تو ابھی پچھلی صدی کی پیداوار ہے. سعودی عرب نہیں تھا لیکن عرب موجود تھا، اس کے ارد گرد جو بھی حالات. 1931 میں سعودی عرب بنا تھا. بس اس وقت یہ کہہ لیں کہ یہ ایک پسماندہ ملک تھا، جیسے آج بھی پاکستان، انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے کوئی ایک ایسے پسماندہ ملکوں کو، شہروں کو اب دیکھے، بالکل ترقی یافتہ نہیں تھا. بدو تھے، گنوار تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے یہ لوگ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. آپ نے مولانا حالی کی وہ نظم بھی سنی ہوگی نا کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. حد درجہ لڑاکا قوم تھی یہ. اس بات پہ بھی لڑتے تھے ایک دوسرے سے. مثال ہے کہ یہ آپ کا کھیت ہے اور آپ کے ساتھ کسی دوسرے کا کھیت ہے، تو ایک شخص کے کھیت میں سے چڑیا اڑ کر دوسرے کے کھیت میں جا کے بیٹھ گئی تو وہ اس پہ بھی لڑتے تھے کہ میرے کھیت کی چڑیا تمہارے پاس کیوں چلی گئی، یا میرے کھیت کے درخت کا پھل تمہارے پاس کیوں جا رہا ہے. اتنی جہالت. عرب لوگ 2 دفعہ سفر کرتے تھے. سورۃ ایلاف میں آتا ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو باہر کے ملکوں سے لا کر کھانا پانی یہاں استعمال کرتے تھے. اپنی جگہ میں کچھ اگتا بھی نہیں تھا، بالکل بنجر جگہ تھی. تو عمر بن لوہائی ایک موقع پہ باہر جب گیا تو وہاں ایک قوم تھی جس کا نام تھا عمالقہ. اپنے دور کی ترقی یافتہ قوم تھی، جیسے آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرنائز تھی. بہت پڑھی لکھی ترقی یافتہ تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کا کام بھی اس قوم نے شروع کیا. اس دور میں بھی ترقی یافتہ تھی، صنعت و حرفت ان میں تھی. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ امپریس ہو گئی، ایسے جیسے پاکستان سے کوئی شخص اٹھ کے امریکہ چلے جائے. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو عمالقہ قوم جو تھی وہ بتوں کو پوجتی تھی. تو وہاں سے آتے آتے یہ شخص ایک بت لے کر آ گیا. سب سے پہلا بت جو خانہ کعبہ میں لا کے رکھا گیا اس کا نام حبل تھا. یہ بھی لکھ لیں، حبل. آگے سنیں گے آپ کے غزوہ احد کے موقع پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا جے حبل. ٹھیک ہے. حبل پہلا بت تھا. اس نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے، بڑا سجا سنورا ہے. وہاں سے لے کر آیا اور آ کر اس نے خانہ کعبہ کے اندر اس کو لگا دیا. کچھ لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کیا کیا؟ کہا دیکھو میں گیا تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسٹرنائزڈ ہیں، وہ ایسے ہی بت رکھ کے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، تو ہم بھی تو ایسے کریں نا. یہ کیا بورنگ سا لگ رہا ہے خانہ کعبہ، اس میں تو کوئی رونق ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ڈیکوریٹ تو کرے. اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب کیا ہوا، رسم پڑ گئی. جو شخص باہر جاتا نا، یورپ آج کے زبان میں کہہ لے، ویسٹ میں جاتا، وہ واپسی سے وہاں اپنی پسند کا کوئی بت لے آتا اور کہتا اچھا جی انہوں نے رکھا ہے تو ہمیں بھی رکھنا ہے. قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی ان کی ٹوٹل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ایک قانون نہیں تھا. خیر اب ہوا کیا کہ دیکھا دیکھی خانہ کعبہ میں بت آنے شروع ہو گئے. بالکل آپ آج کے دور میں اس کو